سامعین و ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اور عوام کو بتانا چاہتا ہوں اور عوام کو خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین و ناظرین، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یہ آیتیں انک لا تسمع الموتى اور وما انت بمسمع من فی القبور آیات پڑھ کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جی مردے نہیں سنتے، جو قبروں میں ہیں وہ نہیں سنتے، یہی آیات وغیرہ پڑھ کر نا عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ کے سامنے اصل حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ اصل ان آیات کا مقصد کیا ہے اور کن لوگوں کے رد میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو سامعین و ناظرین، آئیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، تفسیر احسن البیان اور صحیح احادیث کی روشنی میں ایک مختصر مگر جامع تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کرنے والے ہیں، ترجمہ ہے خطیب الہند مولانا محمد چونہ گھڑی صاحب، نظر ثانی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، دارالسلام ریاض سعودی عرب کا چھاپا میرے پاس موجود ہے۔ یہ تفسیر احسن البیان جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور بار بار اس کو پڑھیں۔ سامعین و ناظرین، آئیے آپ کو میں پہلی آیت دکھاتا ہوں، سورۃ النمل آیت نمبر 80۔ اس کے اندر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو سامعین و ناظرین، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ احسن البیان تفسیر سے کر رہا ہوں، جن کے بارے خود انہوں نے لکھا ہے صحیح احادیث کی روشنی میں مگر مختصر اور جامع تفسیر ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کی تفسیر میں جو سورۃ النمل آیت نمبر 80، اس کے ضمن میں مولوی صلاح الدین یوسف صاحب لکھتے ہیں، یہ ان کافروں کی پرواہ نہ کرنے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مردہ ہیں، یہ لوگ مردہ ہیں جو کسی کی بات سن کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ بہرے ہیں جو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ راہ یاب ہونے والے ہیں۔ گویا کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی جن میں حس ہوتی ہے نہ عقل، اور بہروں سے جو واعظ و نصیحت سنتے ہیں نہ دعوت اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ یہ کافروں کے بارے کہا جا رہا ہے اور یہ کافروں کے بارے اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کافر اتنے بے حس ہو چکے ہیں، عقل سے فارغ ہیں اور کانوں سے بہرے ہیں، جو واعظ و نصیحت سنتے ہیں نہ دعوت اللہ قبول نہیں کرتے، تو یہ لوگ مردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ یہ آیت ہے سورۃ النمل آیت نمبر 80۔ معزز سامعین و ناظرین، آئیے آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر ہے 52، سورۃ الروم آیت نمبر 52۔ اس کے اندر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ بھی اسی طرح کی بالکل آیت ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ سامعین و ناظرین، اسی آیت کے ضمن میں مولوی صلاح الدین یوسف صاحب اور صفی الرحمان مبارک پوری، جنہوں نے نظر ثانی کی ہے، یہ دونوں لکھتے ہیں کہ یعنی جس طرح مردے فہم و شعور سے عاری ہوتے ہیں، اسی طرح یہ آپ کی دعوت کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں، یعنی آپ کا واعظ و نصیحت ان کے لیے بے اثر ہے، جس طرح کوئی بہرا ہو، اس سے تم اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ یہ ان کے اعراض و انحراف کی مزید وضاحت ہے کہ مردہ اور بہرا ہونے کے ساتھ وہ پیٹھ
پھیر کر جانے والے ہیں، حق کی بات ان کے کانوں میں کس طرح پڑ سکتی ہے اور کیوں کر ان کے دل و دماغ میں سما سکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ آنکھوں سے کما حقوق فائدہ اٹھانے سے یا بصیرت دل کی بینائی سے محروم ہے۔ یہ گمراہی کی جس دلدل میں پھنسے ہیں یہ اس سے کس طرح نکلیں؟ یہ گمراہی کے جس طرح دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے کس طرح نکلیں؟ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت میں بھی کافروں کو تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ مردہ ہیں، یعنی کہ مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سامعین و ناظرین، آئیے آگے چلتے ہیں۔ سورۃ فاطر اور آیت نمبر ہے 22، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آئیے اس کی بھی تفسیر پڑھتے ہیں، اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ سامعین و ناظرین، یعنی جس طرح قبروں میں مردہ اشخاص کو کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی، اسی طرح جن کے دلوں کو کفر نے موت سے ہمکنار کر دیا ہے، اے پیغمبر تو انہی حق کی بات نہیں سنا سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح کافر و مشرک جن کی قسمت میں بدبختی لکھی ہے، دعوت و تبلیغ سے انہی فائدہ نہیں ہوتا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس میں تو واضح طور انہوں نے لکھا ہے اس طرح کافر و مشرک، یہ کافر و مشرک کے بارے کہا جا رہا ہے کہ یہ مردہ ہیں، مردوں سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم کئی عرصہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ کچھ ایسا ٹولہ ہے کہ جو آیات کافروں کے رد میں نازل ہوئی، جو آیات مشرکین کے رد میں نازل ہوئی، وہ آیات کچھ ایسا ٹولہ ہے کہ جو مسلمانوں پر اور اولیاء اللہ پر فٹ کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آج مثل آفتاب روشن ہو گیا سورۃ الفاطر، سورۃ الروم اور سورۃ النمل سے کہ یہ جتنی آیات ہیں، انک لا تسمع الموتى یا فانک لا تسمع الموتى یا وما انت بمسمع من فی القبور، ان آیات سے کافروں کو گویا مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، نہ کہ مسلمانوں کو۔ تو معزز سامعین و ناظرین، مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ تو آئیے میں ایک حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حنفیوں کے بہت بڑے امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 پر مولا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ ایک حنفی کا میں حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ احناف کا جو مسلک ہے وہ تو کتابوں سے بھرا پڑا ہے، ان سب نے اسی طرح ملتے جلتے حوالے اور عبارات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ آئیے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، المیت یعلم۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ جو المیت یعلم کا لفظ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اہل علم حضرات اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ یعلم یہ مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں المیت یعلم من یکفنہ ومن یصلی علیہ ومن یحملہ ومن یدفنہ۔ معزز سامعین و ناظرین، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میت کو علم ہوتا ہے، میت کو علم ہوتا ہے کہ اس سے کون کفن پہنا رہا ہے اور کون اس پر نماز جنازہ پڑھتا ہے اور کون اس کا جنازہ اٹھاتا ہے اور کون اس سے دفن کرتا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہ احناف کا عقیدہ ہے، اور 1400 سال امت کا یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ باقی جو آیات وہ ٹولہ جو کافروں کے رد میں آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر فٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ منشا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رضا